أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ پروردگارا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطانی کچوکوں سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس دعا کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے جس ذات نے کوشش کی وہ ذات شیطان، زمین میں پہلا قتل اس نے کروایا، بنی اسرائیل کو اس نے گمراہ کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں بھی یہ شریک تھا۔ جس شیطان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وہ تصور نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، خیالی باتیں نہیں، سچائی ہے۔ شیطان بہت متحرک مخلوق ہے، اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، اس آگ سے ہمارا مقابلہ ہے۔ آگ حرکت میں رہنے والی ایک مخلوق ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، ہم بڑے سست مخلوق ہیں۔ حقیقت میں مقابلہ ٹکر کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بچاتا ہے، ورنہ اس کی مکر اور اس کی سازشیں بہت بڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دے کر، اسلام دے کر اس کے مکر کو کمزور کر دیا، ہیج کر دیا۔ شیطان اس کی ٹولیاں ہیں، اس کی نسلیں ہیں، دن میں مختلف ان کے پیریڈ ہیں، سورج نکلنے سے ظہر تک ایک بیچ کام کرتا ہے، پھر ظہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک دوسری بیچ کام کرتا ہے، پھر سورج ڈوبنے سے لے کر رات تک تیسری بیچ، پھر نائٹ شفٹنگ الگ۔ راتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ شیطان عشاء کے بعد کیا گل کھلاتا ہے، کوئی انسان تنہا گھر سے نکلے گا نہیں، سارے جرائم عشاء کے بعد ہوتے، سارے مجرم عشاء کے بعد جمع ہوتے، سارے گناہ عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ پھر کچھ خاص راتیں بھی ہیں، ہمیشہ لباس الکتا وقت، ہمارے بھارت میں اس کو اماواسی کہتے ہیں، اصل میں وہ تو بدھ کی طرف لوگ منسوخ کر دیے ہیں، حقیقت میں غاسق ہے، جس کو قرآن میں بیان کیا ہے، رات کی تاریخ رات جس کی شرارت اور الگ ہے۔ کہ نمازوں کے لیے الگ شیطان، وضو کے لیے الگ شیطان، پانی بہانے کے لیے الگ شیطان، بازار میں الگ شیطان، اتنے سارے دشمنوں کے درمیان ہم جی رہے ہیں۔
اور ساری دشمنی جو اس کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ اس کے فالوورز دوزخی ہو جائیں، جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کہاں چلے جائیں؟ ہم تو ڈوبے ہیں سمجھ، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ وہ تو تباہ ہو ہی رہا ہے، دوزخ میں جا ہی رہا ہے، ساتھ میں بنی نوع انسان کو بھی دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس بڑے لمبے منصوبے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہماری ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ بہت سارے دائیوں کو ہم نے دیکھا دعوتی کام کرتے کرتے ایمان کے ساتھ کمپرومائز کر دیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے مجھے بار بار کہتے تھے آپ سے ملنا ہے، آپ سے ملنا ہے، تھوڑا میں مصروف تھا۔ ایک دن اچانک ایسی بات کر دی کہ مجھے دوڑ کے ان کے پاس جانا پڑا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، اگر آپ اس کو فیلڈ میں استعمال کریں گے تو پوری عیسائی دنیا مسلمان ہو جا سکتی۔ ہم تو اسی کی تلاش میں رہتے ہیں، شارٹ کٹ فارمولا کیا ہوتا ہے دیکھیں دعوت ہے۔ ہمارا استاد ریاض صاحب رحمہ اللہ سے سب سے شارٹ کٹ فارمولا کی پنکھا بہت تیز ہے۔ سب سے شارٹ کٹ فارمولا کیا ہے ہم کو بتائیے؟ وہ کہتے تھے بیٹا جب بھی میدان میں جائے تو دعا کر کے جاؤ کہ اللہ مجھے اس آدمی سے ملا دے جس کے حق میں تم نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ سب سے شارٹ کٹ فارمولا، اللہ مجھے اس آدمی سے ملا دے جس کے حق میں تم نے ہدایت کا فیصلہ کیا۔ مل جاتا ہے، پوری تلاش میں ہے، ہم بھی تلاش ہدایت کی تلاش میں ہے، ہم دین پہنچانے کی تلاش مل جاتے۔ آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے ماشاء اللہ۔ عام آدمی تھے، عالم دین نہیں تھے، اصل میں دعا کا ایک ترجمہ ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ اپنی زبان میں بتائے۔ شارٹ کٹ فارمولے بہت ہوتے ہیں، تو دعوت میں ہم سیکھتے سیکھتے شارٹ کٹ فارمولے کے نتیجے میں ہی ہم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے پاس ایسا آئیڈیا ہے، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں تو پوری عیسائی دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھا آپ کہاں ہے؟ اگر ہوٹل میں بیٹھا، کہیں نہیں جانا، وہیں بیٹھا، فوراً جا کر پوچھا کیا فارمولا ہے؟ تو بولے ہمارا بھی اللہ پر ایمان ہے، ان کا بھی اللہ پر ایمان، ہمارا بھی رسولوں پر ایمان، ان کا بھی رسولوں پر ایمان، ہمارا بھی کتابوں پر ایمان، ان کا بھی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ پھر جھگڑا کیا ہے؟ صرف ایک ہی جگہ ہے۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر کر دوبارہ زندہ ہوئے، اور ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مرے ہی نہیں، زندہ ہے۔ ان کے مرنے سے نہیں مرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مان لیے تو پورا ایمان قبول کر لیں۔ کیا مان لے تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، مرے بغیر زندہ ہے، ہم بولتے ہیں نا، وہ کیا بولتے ہیں؟ مر کر دوبارہ زندہ ہوئے، مر کر دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس کو مان لینے میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ پوری عیسائی دنیا مسلمان اس جھگڑے میں پھنسی ہوئی۔ شیطان دیکھو کیسا دائی کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، کچھ کم سمجھ کر لیا تو گناہ ہوتا ہے کیا؟ مثال کے لیے الف لام میم، اگر میں لام چھوڑ دوں تو کیا بولیں گے آپ؟ بولے کفر ہو جائے گا۔ اور میں کہوں الف لام ہی نہیں ہے، الف لام میم ہی نہیں ہے، وہ تو پورا اسلام سے نکل جائے گا۔ ڈاکٹر بول رہا ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، صلیب پر نہیں چڑھایا، کنفیوز کرا دیا۔ وما قتلوہ یقینا، لوگوں نے یقینا ان کو قتل نہیں کیا۔ اب آپ بول رہے ہیں ایک آیت نکال دیے تو کفر سے نکل گیا، دو آیتوں سے آپ انکار کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ ایسا شیطان حملہ کرتا ہے۔
سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دائی کا ایمان بھی ہوتا ہے. اگر دائی صحیح رہا تو اس کو بدعت میں لگاتا ہے، ہوتا ہے اس کے ذریعے سے بھی لوگ مسلمان ہیں. پنجاب ڈالا اس سے بھی لوگ ایمان مانتے ہیں. زور سے اسلام کو دکھانا چاہیے محرم میں، تب لوگ جو ہے اسلام کے دبدبے کو قبول کریں. ایسا کیسا بس بسا. اگر آپ بدعت سے بھی بچ گئے تو آپ سے گناہ کرواتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. کیونکہ جو انسان گنہگار ہوتا ہے دعوت کا میدان چھوڑ دیتا ہے. اس کے ماسٹر پلان میں سے ہے کہ دائی کو بڑے بڑے گناہ میں پھنسایا جائے تاکہ اس کی زبان سے تاثیر ختم ہو جائے. اور اگر آپ اس میں بھی کمپرومائز نہیں کیے تو چھوٹے گناہ میں پھنساتا ہے تاکہ آپ مایوسی کے شکار ہو. ہم خود گنہگار ہیں، ہم کیا دعوت کا قائم کریں گے، اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ اس سے بھی بچ گئے یعنی ایمان بھی مضبوط، بدعت سے بھی پاک، بڑے گناہ سے بھی پاک اور چھوٹے گناہ سے بھی پاک، اور میں نہیں سمجھتا کہ دائی گنہگار ہوتا ہے. اس کو یہ بات یقین ہے اس بات پر کہ انسان کے ساتھ سکرات الموت لگی ہوئی ہے. آدمی جیسا گناہ کر کے مرے گا ویسی سزا پا کے مرے گا. سکرات الموت ہے، تکلیف ہے، قبر کا مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے. کون پسند کرے گا کہ اس سارے مشکلوں سے گزر کر ہم جنت میں جائیں؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو. نیک انسان تو یہی چاہتا ہے جو ہو گیا ہو گیا، آگے کی زندگی ہماری پاک رہے. تو جب انسان اس عزم کے ساتھ چلتا ہے تو شیطان اس دائی کے پیچھے زیادہ لگتا ہے، وقت ضائع کراتا ہے، ٹائم پاس کراتا ہے، بیکار کی چیزوں میں لگا دیتا ہے تاکہ آپ دعوت کے میدان میں نہ جائیں. ارے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بیکار کی چیزوں میں گھنٹے گھنٹے نکالتے ہیں، دن دن نکالتے ہیں، مہینوں نکال دیتے ہیں، اور جا کر چلتے کے 4 مسلم کو دل بتاؤ ٹائم ہی نہیں ہوتا. شیطان اتنا بزی کر دیتا ہے جبکہ ہمیں ہمارے وقت کا حساب دینا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. صبح سے شام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہے ہر گھنٹے کا حساب دینا، ہر پل کا حساب دینا ہے، جوانی کا دینا ہے، عمر کا دینا ہے. جو شیطان قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ زندہ ہے. ایسا نہیں کہ انبیاء چلے گئے تو یہ بھی چلا گیا، زندہ ہے نہیں. ہماری اس محفل میں ہے نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلا گیا پھر آئے. بہت ایکٹیو مخلوق ہے، اس سے غافل رہ کر ہم دعوت کا اور دین کا کام نہیں کر سکتے. صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہی پڑے گا، کوئی کرے نہ کرے پڑھنا ہی پڑے گا. بازار میں جاتے وقت، ہر چیز خریدتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری میں بیٹھتے وقت، یہاں تک کہ بیوی سے ملتے وقت بھی آپ کو دعا کرنا. کہیں آپ سے کچھ چھوڑنے والا نہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت عقبہ کے لیے کچھ صحابہ آئے تھے. پہلا ایک وقت آیا چلا گیا، دوسرا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ فلاں گھاٹی میں آ جاتا. وہ لوگ قریش کے لوگوں سے ملے بغیر گھاٹی میں انتظار کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان کے سامنے منصوبے کی باتیں ہوئی. عباس رضی اللہ عنہ جو ہے بیچ میں کھڑ کر اگریمنٹ بنوائے کہ تم معمولی نہ سمجھو، جس کو لے جانا چاہ رہے ہو مدینہ، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، پورے عرب سے تمہیں جنگ کرنی پڑے گی. تو مدینے کے صحابہ نے کہا ہم پہلے سامنے رہیں گے، بعد میں ہم نبی تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو موقع دیں، پہلے ہم اپنی جان دیں. سارا اگریمنٹ بن گیا. جیسے ہی اگریمنٹ بنا، شیطان پہاڑ پہ کھڑے ہو کر چلایا، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، اے بنو فلاں. محمد نے مدینے والوں کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا، محمد نے مدینے والوں کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا، چلایا. اب یہ ویسے بھی بے چین تھے کہ بھائی
डेलीगेशन आया है, सारे डेलीगेशन जब भी आते हैं कुरैश से मिलते हैं, ये तो मिले भी नहीं, चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम लोग फौरन डेलीगेशन जाओ, वो लोग आएंगे, तलाश करो, सोने की एक्टिंग करो। सबको सुना दिया और कहा, ए शैतान मर्दूद, मैं अभी आता हूँ, तेरा हिसाब देता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या हिसाब ले? जब इंसान अल्लाह के करीब रहेगा, शैतान का कुछ मकर चलेगा नहीं। समझ में आएगा? शैतान जिंदा है, मरा नहीं है, वो क़यामत की सुबह तक उसको जिंदा रहने का मौका दिया गया है। उससे गाफिल रहकर हम दावत का काम नहीं कर सकते। और जो लोग भी कुफर में जा रहे हैं, दल दलाते फिर रहे हैं, धूम धमाका कर रहे हैं, कौन है उनके पीछे? शैतान है, कोई साजिश, ऐसा है वैसा है, ऐसा चला रहे हैं, हर चीज हम इंसान से जोड़ कर देख रहे हैं। असल जो इंसान का दुश्मन है कौन? शैतान। उसको नजरअंदाज करके हम दावत का काम नहीं कर सकते। जब भी ऐसी कोई चीजें नजर आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे बड़ा शैतान प्लान करके बैठा है, इंसानों को इस्तेमाल करता है ताकि लोग दोज़खी हो जाए। और हमारा आपका मकसद क्या है दावत का? लोगों को जन्नती बनाए, दूसरा कोई मकसद नहीं। अगर आप समझ के आ रहे हैं हमारे दूसरे भी कुछ मकासद हैं, उसका करेक्शन कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत का काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? अना आखिरुम बिहुज्जतिकुम, लोग आग में गिर रहे हैं, कमर पकड़ पकड़ कर घसीट रहा हूं। यहूद का बच्चा ईमान में लाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी यक़्तलहु बी मिनन्नार, अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे जरिए से इस बच्चे को दोज़ख से बचाया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, दो फरिश्ते आ रहे हैं बात करने के बारे में, आपकी क्या ख्याल, आपका क्या ख्याल? कहते सो तो रहे हैं, उनका दिल जाग रहा है। कोई मिसाल बयान करो। आका ने दस्तरखान सजाया, खासिद को भेजा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानेगा वो आका के दस्तरखान जन्नत में दाखिल। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावती और काविशें थी, कोशिशें थी, मेहनती थी, वो डायरेक्ट शैतान की मुखालिफत है, शैतान के मुखालिफत। इसलिए खासकर हमारे भारत में जिन चीजों की पूजा होती है वो सब शैतान की शक्लें, वो गधा, वो खिंजीर, वो शेर, वो सांप, वो चील, वो कौवा, वो बंदर, वो हाथी, चमत्कारी लोग, जादूगर, ये सारी शक्लें शैतान की। हमारे भारत में कई को समझना चाहिए कि यहाँ किसकी पूजा ज्यादा होती है। आप दावत देकर वहां छोड़कर आकर घर में जाकर बुत परस्ती करता है, क्यों करता है? माने देवर, घर में भी एक खुदा है। कौन सा खुदा है? घर में एक शैतान बसा के सब जगह इस कौम को दोज़खी बनाने का मंसूबा बनाया है। इसलिए जो आदमी इस्लाम कबूल करता है उनसे लाजिम उनको कहे कि बेर के पत्ते से नहाए, बेर के पत्ते से नहाए। तो ये सिस्टम में काम करना है, क्योंकि हमारा मुकाबला डायरेक्ट शैतान से है। और जितना हम अल्लाह से करीब रहेंगे शैतान उतना हमसे दूर रहेगा। जितना हम अल्लाह से गाफिल रहेंगे हमारे दस्तरखान में बैठेगा, हमारे कारोबार में बैठेगा, हमारी बीवी से मिलने वाले मामले में बैठेगा, हर जगह बैठेगा। हम हमें अल्लाह के हवाले होना है। और जो लोग अल्लाह के हवाले हो जाते हैं उन पर शैतान का कुछ भी चलने वाला नहीं। इल्ला इबादकल मुखलसीन, अल्लाह तेरे ऐसे लोग जो सिर्फ तेरे लिए जीते हैं उस पर मेरा कुछ चलने वाला नहीं। तो शैतान का कुछ नहीं चलना तो क्या करना है? अल्लाह के हवाले हो जाए। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए। हम अल्लाह के लिए उठे हैं तो अल्लाह के हवाले हो जाए और अल्लाह के लिए सुबह शाम चलते फिरते जिक्र अस्कार। अल्लाह तनिया फी जिक्री, दावत के मैदान में जा रहे हैं। अल्लाह कहता है मूसा
ہارون کو دیکھو مجھے یاد جو کر رہے ہیں اس سے غافل نہ رہنا، مجھے یاد رکھنا۔ اللہ کہتا ہے مجھے یاد رکھنا، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جس کو اللہ یاد رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ کے حوالے ہو جاؤ، شیطان کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد کے تکمیل کے لیے اللہ سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔